تمام دوست احباب سے میری گزارش ہے کہ یہاں محفل پاک حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کی جا رہی ہے، تو اس انداز سے بیٹھیں کہ حضور علیہ السلام ہمارے آنے کی وجہ سے حضور علیہ السلام چونکہ ہر محفل پر حضور علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے، اس انداز سے بیٹھیں ادب و احترام کا خیال کرتے ہوئے تاکہ جو تشریف لائیں اپنے غلاموں کو اس انداز سے دیکھیں کہ واقعی غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو محفل پاک بڑی خوبصورت ہے۔ میں تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ جو محفل پاک کے اندر آئے اور انہوں نے اس محفل پاک کے ادب کو دوبالا کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والشجر يسجدان رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قرآن تیری ناز کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت و صورت کا عنوان نظر آیا، ماں بھاگ ہے آنکھیں تو بس شمس رخ ناصر، انہیں قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ میرے بھائی نے ایک عظیم ثناخان کے حوالے کرنا، عظیم ثناخان ہے، عظیم شخصیت کا عظیم کلام، اور بھائی ثناخان کے حوالے تاجدار مولانا کے چشم و چراغ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا مشہور زمانہ کلام ایک میں ہی نہیں نفر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں نفر قربان زمانہ ہے، جو رب تو عالم کا محبوب جگانا ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے، جو رب تو عالم کا محبوب جگانا ہے، اور قد کل سے ہمیں جس نے خود بار لگانا ہے، قد کل سے ہمیں جس نے خود بار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور سادات نے بڑا درد دیا، غلامہ نے مصطفیٰ کو بہت ہی پیارا درد دیا کہ جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، جب حاجت ہو تو کسی دروازے پہ نہیں جانا، کسی
کے دروازے میں نہیں جانا، بلکہ آپ فرماتے ہیں آؤ درے صحرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ درے صحرا پر پھیلائے ہوئے دامن، اے نسل غریبوں کی لجپال گھرانا ہے، اے نسل غریبوں کی لجپال گھرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان جمانا ہے، اور یوں کہہ کے ڈرے حق سے لی موت نے کچھ وقت، یہ کہہ کے ڈرے حق سے لی موت نے کچھ وقت، نال کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے، 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو غیرت کیا، ارے بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانا ہے، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانا ہے، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر، ہم نے تو یہی قدر دنیا سے تو جانا ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، کیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، کیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان جمانا ہے، دعوت رات کا حافظ محمد ارسلان اطہری قادری ہم سے گزارش کرتا کہ آپ پیش کرائیں اور اپنے حاضر پیش فرمائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر سے نشی ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر سے نشی ہے، ادھر اللہ سے باس ادھر مخلوق میں شامل، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بڑا پیارا شعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی پیدا کیتے شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں سارے نبیوں کی تعریف کی تھی اور آخر سے سارے آقا دو جہاں کی تعریف کی تھی۔ میری گزارش ہے سارے اپنا آگے کہ شعر سے خصوصی غور کرنا۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور ید پیدا کی، کلیم اللہ کو نعمت بخشی اور عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی، گویا ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، پر میرے سرکار کو
بے کا زیارت بخشی ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں دوستو صرف سبحان اللہ تاری اونچی نہیں بڑا بڑا شعر ہے تاری آواز نہیں آئی ایک دفعہ درود پاک سارے بھرا پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اللہ کے نام پہ دو شعر
پھرتے ہیں تیرے دن بہار جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے ملاقات ہوئی آج ہم نے بھی سگے پورے مدینہ دیکھا آج ہم نے بھی سگے پورے مدینہ دیکھا کوئی کیوں تیری بات رضا مجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں مجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تیرے دن بہار کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے ادھر اللہ سے بہت
جتنے بھی نبی پیدا کیتے شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں سارے نبیوں کی تعریف کی اور آخر سے سارے آقا دو جہاں کی تعریف کی. میری گزارش ہے سارے اپنا آگے کہ شعر سے خصوصی غور کرنا. ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور ید پیدا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی اور عیسیٰ مسیحائی کی دولت بخشی. گویا ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی پر میرے سرکار کو بے کا زیارت بخشی. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں دوستو صرف سبحان اللہ تاری اونچی نہیں بڑا بڑا شعر تاری آواز نہیں آئی. ایک دفعہ درود پاک سارے بھرا پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اللہ کے نام پہ دو شعر.
کمال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال بے مثال بے مثال سونیا سے دو شعر اور آخری دو شعر خالی تیری بات
हजार फिरते हैं, से कुत्ते हजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते। मेरी आज थोड़ी सी मजबूरी ये है कि मैंने 4-5 महफिलें अटेंड करनी है। सबसे पहले वादा हाफिज अकबर साहब से किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वही गायब है। अल्लाह जिधर भी है अल्लाह उनकी खैर करे। बात मेरी हुई है लेकिन उनको दुनियादारी याद आ गई। मैं तो ये समझता हूँ कि उस वक्त तक किसी शख्स का ईमान ही मुकम्मल नहीं है जब तक वो अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, कायनात की हर चीज से बढ़ के हुजूर से प्यार नहीं करता। हदीस मुबारक है हज़रत, ये हदीस मुबारक है। बहरहाल जिसके मुकद्दर में जो लम्हात थे वो हुजूर की बारगाह में उसको मुयस्सर आएंगे। अल्लाह पाक मेरी और आपकी नौकरी को कबूल फरमाए। मिल के मोहब्बत से हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आवाज नहीं आई सबकी, प्यार से कह रहे मिलके सल्लल्लाहु रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अपनी हाजिरी को विसल ना हो आपकी मेहरबानी, समझ आए बस बात। कलंदर लाहौरी मेरी मुराद हजरत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एक बड़े खूबसूरत लिखे हुए मिसरे से करना चाहूंगा। वो क्या कहते हैं, समाअत फरमाए। मत मत पूछ इस दौर की किताबों से, सुनो अज़ान तो समझो हुसैन जिंदा है। अभी भी विसल है, विसल नहीं होनी चाहिए, मेहरबानी आपकी। फिर समाअत फरमाए। ये इकबाल का मसलक था जो मैं पेश कर रहा हूँ, इकबाल का मसलक था। मत पूछ इस दौर की किताबों से, सुनो अज़ान तो समझो हुसैन जिंदा है। और एक मिसरा मौला हुसैन पाक के बाबा जान की बारगाह में, मेरी मुराद मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर मैं नाशिफ का सहारा लेता हूँ, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। गमों की भीड़ में गमों की भीड़ में रास्ता बना के चलता हूँ, अरे अली का नौकर हूँ, सर उठा के चलता हूँ, अली का नौकर हूँ, सर उठा के चलता हूँ। फिर पढ़ता हूँ सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. جن کا آقا خیال کرتے ہیں وہ کب کسی سے سوال کرتے ہیں کب کسی سے سوال کرتے ہیں کب کسی سے سوال کرتے ہیں کب کسی سے سوال کرتے ہیں. کس کرم کی مثال دوں تم کو, کس کرم کی مثال دوں تم کو, وہ ہر کرم بے مثال کرتے ہیں, وہ ہر کرم بے مثال کرتے ہیں. جن کا آقا خیال کرتے ہیں جن کا آقا خیال کرتے ہیں. اگر آپ بھی سارے دوست آپ دھیرے سے لہجے میں اس محبت میں اس خوبصورت سفر میں میرے ساتھ شامل حال ہو جائے تو انشاءاللہ حضور کی بارگاہ سے بڑی برکتیں بڑی رحمتیں اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے گا. ہم آئے حضور کو منانے ہیں نا, حضور کو راضی کرنے آئے, تو پھر پتہ چلے کہ حضور کے نوکر بیٹھے ہیں اور حضور کو محبت سے منا رہے ہیں. اللہ آپ کی اور میری نوکری کو قبول فرمائے. محبت سے مل کے کہیے جن کا آقا خیال کرتے ہیں جن کا آقا خیال. اور ایک مصرع مولا کائنات کی بارگاہ مولا حسین پاک کی بارگاہ میں بات کریں گے, انشاءاللہ آپ کی طبیعت راضی ہوگی. کہ مانگ حسنین کے صدقے سے مانگ حسنین کے صدقے سے مصطفیٰ مالا مال کرتے ہیں, مصطفیٰ مالا مال کرتے ہیں جن کا آقا خیال. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مل کے محبت سے کہیے جن کا آقا. اور آج کے دور میں وہ بندہ بڑے خوش نصیب ہے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا, کسی کو دکھ نہیں دیتا, کسی کی راہوں میں کانٹے نہیں بچھاتا, نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے. اللہ پاک نے یہ 4-5 صفات جس شخص کو نصیب فرمائی, بڑا خوش نصیب مسلمان. ایسے بندے کی محبت میں مصرع پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ, اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ, اور مل کے پیار سے کہہ دیں جن کا آقا خیال کرتے ہیں جن کا آقا خیال
جو سمجھتے ہیں دین ہے ان کی جو سمجھتے ہیں دین ہے ان کی وہ اپنی روزی حلال کرتے ہیں وہ اپنی روزی حلال کرتے ہیں جن کا آقا خیال سلامت رہے مل کے محبت سے کہیں جن کا آقا خیال کرتے ہیں اور وہ جو چاہے تو بخش دے جنت وہ جو چاہے تو بخش دے جنت وہ تو ایسا کمال کرتے ہیں وہ تو ایسا کمال کرتے ہیں جن کا آقا خیال کرتے ہیں جن کا آقا خیال کرتے ہیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. آج بڑی جلدی میں ہوں تو آپ کی مہربانی ہے آپ نے شفقت فرمائی ہے محبت فرمائی ہے انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی زندگی نے وفا کی تو آج جو ادھار چھوڑ کے جاؤں گا پوری محبت سے پورا کروں گا انشاءاللہ جب بھی اللہ پاک نے جی پیش کروں گا انشاءاللہ حضرت جو آپ نے کہہ دیا پیش کرتا ہوں انشاءاللہ. پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ. میلاد شریف کی مناسبت سے ایک کلام اس کے 2-3 مصرے اور آخر میں بھائی صدام صاحب آج کی آپ کی محفل کے نتیجے محفل ان کا حکم ہے تو اس کے بھی 2 سے 3 مصرے پیش کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. سب تو عرفا سب تو آلہ سب تو بالا آ گیا سب تو عرفا سب تو آلہ سب تو بالا آ گیا بولو سب تو عرفا سب تو آلہ سب تو بالا آ گیا بولو سب تو عرفا سب تو آلہ سب تو بالا آ گیا. عاشقوں خوشیاں مناؤ عاشقوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا عاشقوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا عاشقوں خوشیاں مناؤ بولو عاشقوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا عاشقوں خوشیاں مناؤ کملی والا ہن حلیمہ تینوں دیوا بالڑے دی لوڑ نہیں 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 تیری کلی وچ دو عالم تیری کلی وچ دو عالم دا اجالا آ گیا
تیری کلی بچ دو عالم دا اجالا آ گیا بولو عاشقو خوشیاں مناؤ عاشقو کملی والا آ گیا عاشقو خوشیاں مناؤ کملی والا ہر دکاتا بھر کے ناصر بھیجیا سرکار نے ہر دکاتا بھر کے ناصر بھیجیا سرکار نے پاویں درد کوئی گورا پاویں درد کوئی گورا کوئی کالا آ گیا کوئی گورا کوئی کالا آ گیا بولو عاشقو خوشیاں مناؤ عاشقو خوشیاں مناؤ کملی والا عاشقو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا صدام بھائی کا جو حکم ہے اس کے 2 سے 3 مصرے سماعت کر لیں محبت سے اور آپ سے دعا لیتا ہوا اجازت لے لوں گا میری ذات نو سونے سردار تو تیری ذات بچائی پھر دیے میری ذات نو سونے دجداں تو تیری ذات بچائی پھر دیے میں رل جانا سی محبوبا تیری نات بچائی پھر دیے تیری نات بچائی پھر دیے میری ذات نو سوڑیا کوئی کچھ سمجھے کوئی کچھ آکھے کوئی کچھ سمجھے کوئی کچھ آکھے پر میرے عشق نے مینو دسے آئے اکو زلف مدینے والے دی اکو زلف مدینے والے دی کائنات بچائی پھر دیے میں رل جانا سی محبوبا اصل کلام شعر بلکہ جانے کلام شعر انشاءاللہ سماعت کریں گے آپ کی طبیعت راضی ہوگی پیار سے کہنے سبحان اللہ اور یہ مصرع میں مولا کائنات کی مولا حسین پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں سماعت فرمائیں میں رل جانا سی محبوبا تیری نات بچائی پھر دیے میری ذات نو سوڑیا میں قرآن دی عظمت مندا ہاں میں قرآن دی عظمت مندا ہاں پر خود قرآن نے دسیا جڑی کاری کرے بڑے
کرے بڑے کی سی او کی رات بچائی پھر دیے جڑی کاری قبر کی سی او کی رات بچائی پھر دیے میں رل جانا سی محبوبہ تیری نات بچائی پھر دیے میری ذات نو توڑیا. میری حاضری کا آخری شعر اور انشاءاللہ حسب وعدہ آخری شعر. یہ نہیں ہے کہ آخری شعر وہ آخری شعر ہی نہیں آتا. میں صدقے جاؤں سناب خان کے مقدر پہ یعنی حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. توبہ نعوذ باللہ. جس مصرے پہ خدمت زیادہ اس مصرے کی جان ہی نہیں چھوڑتے. یہ نعت پڑھی جا رہی دور حاضر کی. یہ نعت خانوں کے مقدر کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ پاک حضور کی بارگاہ میں ادب سے آنے بیٹھنے سننے سنانے کی توفیق عطا فرما. شاید یہ اتنی محبت والی باتیں کوئی نہ کرے لیکن میرے پاس آج اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اتنی ساری باتیں آپ سے, لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ جب بھی آئیں جس وقت آئیں ادب سے حضور کی بارگاہ میں. اگر کوئی موٹا نوٹ پکڑا دے نا کسی ناز خان کو مولوی کو وہ پکڑ کے جیب میں جی, اگر کوئی غریب شخص 10 روپے دے تو وہ نیچے پھینک دیتا. یہ کون سی نعت ہے حضرت؟ یہ کون سی نعت ہے جی؟ بڑا نوٹ پاکٹ میں ڈال لے نعت خان یا قاری قرآن یا علامہ صاحب, اور چھوٹا نوٹ جب وہ نیچے پہ. یار وہ بندہ محبت والا نہیں ہے, وہ حضور کی بارگاہ میں عشق سے نہیں آیا, صرف یہ کہ وہ غریب ہے اس لیے اس کا چھوٹا نوٹ پسند نہیں آیا. توبہ نعوذ باللہ. تو یہ ساری باتیں جو نا یہ ادب کے دائرے میں رہ کے جب تک ادب نہیں ہے جتنے مرضی ٹیلے لگا لیں جتنے مرضی انترے مار لیں جو مرضی کر لیں, خدا کی قسم عزت نصیب نہیں ہوگی جب تک ادب نہیں ہوگا. تو ادب سے آئیں گے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے, کرم ہی کرم ہے. ایسی برسات ہے جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کرتا. بات کدھر سے کدھر نہ چلی جائے. میں اپنا آخری مصرع پیش کر کے ہم سب کی اوقات کے حضور کی بارگاہ میں سماعت فرمائے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. میں رل جانا سی محبوبہ حاکم نے پوچھیا حاکم تو حاکم نے پوچھیا حاکم تو بس انہاں بھی مینوں دسے آئے جڑی چولی پائی آقا نے جڑی چولی پائی آقا نے او خیرات بچائی پھر دیے جڑی چولی پائی آقا نے او خیرات بچائی پھر دیے میں رل جانا سی محبوبہ تیری نعت بچائی پھر دیے میری ذات نو سونیا.